بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو نیو ویڈیو. آج اسٹاک مارکیٹ نے 1,18,575 پہ کلوزنگ دکھائی اور ڈیورنگ دا ڈے اپنا آل ٹائم جو پریویس ہائی تھا اس کو آلموسٹ ٹچ کر کے, کیونکہ پریویسلی مارکیٹ نے 1,20,796 کا آل ٹائم ہائی بنایا ہوا ہے اور آج اس کو آلموسٹ اس کے نزدیک ٹچ کر کے 1,20,077 پوائنٹ کو ٹچ کیا اور پھر اس کے بعد مارکیٹ نے کریکشن لی اور اس کے بعد 1,16,000 کا لو بنانے کے بعد وہ سارا دن ایک مکسڈ ایکٹیویٹی رہی اور ڈیفینیٹلی اب چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں, وار کے ایشوز ختم ہو رہے ہیں, لیکن تھوڑا بہت انسرٹینٹی ڈیفینیٹلی انویسٹرز کے ذہن میں ہوتی ہے اور پروفٹ ٹیکنگ ہوئی. جن لوگوں نے اچھے ریٹ پہ مال اٹھایا ہوا تھا لاسٹ تھرسڈے کو جب مارکیٹ نے لوور لاک لگایا, مارکیٹ ہالٹ ہو گئی, اس ٹائم سے ابھی تک غالباً ایٹ لیسٹ 15% سے لے کے 20% تک سلیکٹڈ شیئرز کے اندر اپ سائڈ آ چکی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہاں سے جن لوگوں نے مال اٹھایا تھا تو وہاں سے ان کی پروفٹ ٹیکنگ کرنی بنتی تھی, تو اس پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے آج انڈیکس جو ہے وہ فردر اوپر نہیں گیا. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ 5,000 تو پلس آج ہونا چاہیے, لیکن ایک مکسڈ سینٹیمنٹ رہا اور اس میں تھوڑا سا انسرٹینٹی یا بیس بھی تھوڑا سا پولیٹیکل جیو پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر موجود ہے. وہ گریجولی تھوڑا سا ٹائم گزرے گا تو 4 دن اور ہوپ فلی اس ویک کے اندر انشاءاللہ وہ بھی ریزالو ہو جائے گا. تو مارکیٹ جو ہے ہوپ فلی اس ویک کے اینڈ تک اپنے نیو آل ٹائم ہائی کو ٹچ کرے گی. تو آج ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایک کمپنی جس کو میں سلیکٹ کیا ہے انالیسس کے لیے, سوئی سدرن گیس, جس کا آج رزلٹ اناؤنس ہوا. سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ کا آج رزلٹ فور دا فائنینشیل ایئر اینڈڈ 30 جون 2024 اناؤنس ہوا. تھوڑا سا یہ پیچھے چل رہے ہیں تو ان کو آج تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ واٹس گوئنگ آن ان دا سوئی سدرن گیس کمپنی, اور آج جو فنڈامنٹلی جو ریزلٹس آئے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ایکسپلور کریں گے. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو اس کمپنی کے معاملات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. بہت زیادہ وولٹائل اس کے اندر موومنٹ رہی ہے پچھلے 6 ماہ کے اندر آلموسٹ. تو ہمارے سامنے ان کا ایک گراف موجود ہے, سوئی سدرن گیس کمپنی جو کہ ساؤتھ آف پاکستان سندھ اور بلوچستان کے اندر گیس سپلائی کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, اور اس لحاظ سے اچھی بڑی کمپنی ہے. لیکن ان کے فائنینشیلس کے اندر کافی کنسرنز ہیں جو ان کے آڈیٹرز نے بھی اٹھائے ہیں. ہم نے آڈیٹرز رپورٹ بھی کوالیفائڈ رپورٹ آئی ہے, جو لوگ اس کے آڈیٹنگ بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں تو کوالیفائڈ آڈیٹ رپورٹ مینس کہ آڈیٹرز کو دے ہیو سم سیریس کنسرنز جو کہ آڈیٹ رپورٹ کے اندر مینشن کرنا ضروری ہیں. اور نارملی جو ہے اس ٹائم باقی سب کمپنیز کے کوارٹرلی ریزلٹس فور دا مارچ اینڈڈ 2025 آ رہے ہیں. تو انہوں نے ابھی 30 جون 2024 کا رزلٹ اناؤنس کیا ہے. تو تھوڑا سا اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. پہلے اس کا گراف دیکھ لیں ہسٹوریکلی کیا چل رہا ہے. پچھلے ایک سال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اکتوبر 21 2024 کو جب مارکیٹ ریلی سٹارٹ ہوئی, جب سارے مارکیٹ کے اندر, تو اس ٹائم ان کی شیئر کی ویلیو 8.77 پیسے تھے, یعنی کہ آلموسٹ لائک 9 روپیز تھے. اب 9 روپے کا جو شیئر جو اکتوبر 21 کو تھا, جس کو آلموسٹ لائک ابھی نومبر دسمبر اور اس کے بعد ابھی یہ ہمارے پاس میں اسٹارٹ 6-7 مہینے کے اندر جو 9 روپے کا شیئر تھا وہ آل ٹائم, اس میں میں تو دیکھوں سٹا ہوا اور مینیپولیشن ہوئی ہے, جو مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اپنا. تو آل ٹائم ہائی انہوں نے اٹھا کے اس کو آلموسٹ لائک 50 روپیز کا, بلکہ جو 52 ویک رینج ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے وہ اس کی 50.87 نظر آ رہی ہے, یعنی کہ 9 روپے والا شیئر وہ 5 ٹائمز سے بھی اوپر, 500% سے بھی اوپر, یعنی جس کے پاس یہاں پہ 1 کروڑ روپے کی برتھ کے شیئر سے یہ انہوں نے اٹھا کے اس کو 5 کروڑ سے بھی اوپر تک اس کو لے کے چلے گئے. تو اس کے اندر بھی مینیپولیشن انوالو تھی, اور جس دن ان کی ہائی ٹچ کیا اس دن بھی 49.52 پہ 30 ملین شیئرز کا ہمیں والیوم نظر آ رہا ہے. تو ہمیشہ سے والیوم لیڈر, ایون آج بھی اس میں 35.7 ملین کا کاروبار ہوا, یعنی کافی زیادہ تیز اس کے اندر ٹرن اوور ہے. اور کوئی بھی کمپنی کسی بھی یعنی فنڈامنٹلی اس کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے 6 ماہ کے اندر اتنی زیادہ تیزی نہیں بنتی لاجیکلی. دو کچھ اچھی نیوز ہیں ان کے حوالے سے, جو کہ جو سرکولر ڈیٹ کے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہونے جا رہے ہیں, لیکن اور اس کی بینیفیشری میں سوئی سدرن گیس کمپنی بھی ہے. لیکن اس نیوز کی وجہ سے اتنا زیادہ اوپر جانا نہیں بنتا تھا. جب کمپنی کی ویلیوز بہت اوپر جاتی ہیں تو پھر اسی طرح ان کا نیچے آنا بھی بنتا ہے. تو انہوں نے 49 کے بعد اس کا پھر لور لگا, اور تقریباً جو لاسٹ ہمیں یہاں پہ لور نظر آ رہا ہے فیبری 19 2025 کو اسی سال اس نے 30 روپیز کا بھی لو بنایا.
تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ 30 روپیز اب جس نے 9 روپے سے شیئر خریدا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ اگر بائنگ کرتے بھی کیے جو نیو یہاں سے بھی کی کسی کے پاس پہلے سے ایکیومولیشن ہو تو اس نے بھی سیلنگ کی، یا جس نے اگر 9 روپے سے اٹھانا شروع کیا سے 15 روپے 20 روپے کے اوپر اگر اپنا ایوریج کر لیا ہو تو یہ بندن اس کے لیے اس کو 50 روپیز کے اوپر جا کے بیچتے ہوئے نیچے آتے ہوئے تو لوگوں نے اچھا اس کے اندر سے مال بنایا. اور والیومس دیکھ لیں کہ ہر لیول کے اوپر 10 ملین 11 ملین اور ایون یہ ایک دا ریٹ از جنوری 27 اس کے اندر میں 51 ملین یعنی 5 کروڑ شیئرز کا کام. تو اس میں اچھا خاصا سٹا ہوا کیونکہ ان کے فائنینشیل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اتنا تیزی سے راتوں رات ان کے کوئی نیو یعنی ایکسپلوریشن یا نیو کوئی تیل نہیں نکل آیا جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوں. اور تھوڑا سا ان کو ہم نے پہلے ایکسپلور کیا ہے اس کی ریزلٹس کو بھی. اور ریزلٹ سے پہلے اگر ہم یہاں ویب سائٹ کے اوپر جو ڈیٹا ابھی اس ٹائم اویلیبل ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اس کو یہیں سے اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو کمپنی ادروائز اسٹرانگ کمپنی ہے. ان کے اندر ایون سی جو چیئر پرسن میں ڈاکٹر شمشاد اختر کا نام آ رہا ہے وچ ایور نوز کہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہی ہیں. تو گورنمنٹ کے اندر اور ہائی ایپس کے اندر اچھی ان کی کمپنی کی ہولڈنگ ہے. اور اس میں ایکوٹی پروفائل کے اندر دیکھیں تو 35% سے فری فلوٹ ہے یعنی 65% شیئر جو ہیں وہ اسپانسرز نے اور اوبیسلی جو گورنمنٹ آف پاکستان اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں صرف 35% فلوٹ ہے. اچھی اسٹرینتھ ہے ان کی یعنی گوئنگ کنسرنس کے حوالے سے اس طرح سے ایشوز نہیں ہیں چونکہ کمپنی کی گورنمنٹ آف پاکستان کی بیکنگ ہے. لیکن جو فائنینشیل ریزلٹس ہیں اس کے حوالے سے کمپنی کی پوزیشن کو بہت اچھی نہیں ہے. جو کہ پچھلے سال سے ان کے ریزلٹس بہتر آئے ہیں. پچھلے سال یہ کمپنی مائنس میں تھی. اگر ہم ان کی سیل دیکھیں تو 20 21 22 23 4 سال کا کمپیریٹو ڈیٹا ہے. سیلز نو ڈاؤٹ کنٹینیوسلی بڑھتی رہی 290 ملین سے شروع ہو کے تو الٹیمیٹلی 449 ملین پہ آ گئی. لیکن سٹل جو ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ابھی بھی پروفٹ آفٹر ٹیکس میں لاس ہی نظر آ رہا تھا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس ایسی کمپنی کے حوالے سے اب چونکہ جو نیا رزلٹ آیا 24 کا اس کے اندر یہ لاس کے اندر سے نکلے ہیں. تو کرنٹ ایئر میں تو انہوں نے اپنی ای پی ایس امپروو کی ہے. ریشیوز کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ان کا گراس پروفٹ پہلے لاس میں تھے ابھی یہ 23 میں جا کے گراس پروفٹ مارجن پرسنٹیج پازیٹیو تھی لیکن نیٹ مارجن نیٹ پروفٹ پرسنٹیج مائنس پہ تھی جو کہ 24 کے اندر جا کے کرنٹلی جو ہے یہ پازیٹیو میں کنورٹ ہو گئی. اگر ہم پے آؤٹس کے حوالے سے دیکھیں تو ڈیویڈنڈ بالکل ہی نہیں دے رہے. اگر ہم ان کا لاسٹ ڈیویڈنڈ بھی دیکھیں تو فیبرری 18 2013 کو انہوں نے لاسٹ جو ہے ڈیویڈنڈ دیا تھا. دس یو کین انڈرسٹینڈ یہ کیا پوزیشن چل رہی ہے چونکہ پچھلے کافی عرصے سے کمپنی جو ہے کنٹینیوسلی لاسز کے اندر ہے اور ہر سال اپنا لاس کو ایکیومولیٹ کر رہے ہیں. ہم ان کا فائنینشیل ریزلٹ دیکھتے ہیں بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ کی طرف آئیں تو چیزیں کافی زیادہ کنسرننگ ہیں وچ یو کین سی کہ نہ کیش ڈیویڈنڈ بونس رائٹ شیئر نتھنگ. چونکہ آج کے نہیں 2013 میں لاسٹ 12 سال ہو گئے ہیں کمپنی نے کچھ بھی نہیں دیا اور اسی وجہ سے ایک سال پہلے تک یہ 8 روپے کی کمپنی تھی جس کو اٹھا کے صاحب لوگ جو ہیں وہ اوپر اس کو 50 تک لے گئے تھے. اب 30 کے اوپر ہے. اب اس کو کرنٹلی دیکھتے ہیں ہیئر یو کین سی دا کوالیفائڈ اوپینین. آڈیٹرز نے انیشیل ڈرافٹ میں کوالیفائڈ رپورٹ دی ہے. کوالیفائڈ رپورٹ مینس سمپلی ٹیکنیکل ورڈنگ یا ٹیکنیکل معاملات ہیں. سمپلی آڈیٹرز جو ہے ان کے فائنینشیل فگرز اور جو انہوں نے اکاؤنٹس پریپیئر کیے ہیں اس کے حوالے سے ان کی کچھ ایشوز ہیں ریکوریز کے. پاکستان اسٹیل ملز کے ساتھ ان کی ریکوری کے معاملات ہیں کہ الیکٹرک کے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ ان کے کافی لیٹیگیشنز چل رہی ہیں ایس این جی بی کے حوالے سے بھی اور جس کے آؤٹ کم کے حوالے سے ڈیفینیٹلی وہ کوئی بھی ابھی آؤٹ کم جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اور اس کے بارے میں آڈیٹر جو ہیں ابھی کلین رپورٹ نہیں جن کے معاملات بالکل اوکے ہوتے ہیں ان میں کوئی اسے کہتے ہیں انکوالیفائڈ رپورٹ جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا. کوالیفائڈ رپورٹ مینس کہ اس کے اندر آڈیٹرز کو کنسرنز ہیں. سمپل پلین ورڈ میں وہ بالکل ہی کلین چٹ نہیں دے رہے. وہ کچھ ایشوز مینشن کر رہے ہیں جو کہ تھوڑا ٹیکنیکل زیادہ سائڈ ہو جائے گی تو میں اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. بٹ تھنگ اس کے آڈیٹرز نے آڈیٹر رپورٹ کو کوالیفائڈ کیا ہے جو کہ میرا اپنا آڈیٹ بیک گراؤنڈ ہے تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس میں ڈیفینیٹلی اور اس قسم کی لسٹڈ اینٹی کے اندر جب آڈیٹرز کوالیفائڈ رپورٹ دیں تو ڈیفینیٹلی اس میں تھوڑا سا ہمیں پھر فردر چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس اینگل سے میں نے خود بھی اس کو ڈیپتھ میں دیکھا ہے. تو ریونیو اب انکم اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے تو ریونیو ان کا ڈیفینیٹلی سیل 23 سے 24 تک بڑی ہے. پہلے 242 بلین کی جو سیل تھی وہ 412 بلین ہوئی ہے. تو سیلز وائز انہوں نے ایئر ٹو ایئر بیسس پہ امپروو کیا ہے
اور دین فردر ڈیٹیل میں جانے کی بجائے اسٹریٹ اوے ہم ارننگس پر شیئر کے اوپر آتے ہیں. اور جو پچھلے سال میں 23 کے اندر ان کا جو لاس تھا 1.6 بلین کا لاس تھا, وہ اس کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے 6.83 بلین. تو ایک اچھی اچیومنٹ ہے, اچھی ڈیولپمنٹ ہے, جس کی وجہ سے یہ 1.2 کے لاس سے 7.76 کا پروفٹ ای پی ایس پازیٹیو میں کنورٹ ہوئی. شاید اسی پازیٹیوٹی کی وجہ سے لے کے مارکیٹ نے اس کا آل ٹائم ہائی بنایا. جب پازیٹیوٹی آئی اور پھر ریلی بنی تو جتنا اس میں ڈیو تھا 30, اب اس ٹائم واسے ان کا شیئر مارکیٹ میں جس رینج پہ ہے, لائک دیکھیں ابھی 7.76 اس کی 2024 کی ارننگ پر شیئر ہے. تو ہمارا جو بینچ مارک ہے, اگر ہم انڈسٹری کو دیکھیں جو ان کی انرجی سیکٹر ہے, ہب کو, ایس این جی پی, سوئس سدرن, پی پی ایل, او جی ڈی سی, تو ان میں سوائے پی ایس او اور ماری کے جو تھوڑے سے اوپر چلے گئے, باقی ساروں کی پی ریشو ہمارے سامنے ہے, وہ 4 سے لے کے تو 6 کے اراؤنڈ ہے. تو سوئی سدرن گیس کی اس ٹائم کرنٹلی جو ای پی ایس ہے وہ 4.23 ہے. تو اب اس اینگل سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں ای پی ایس کے حوالے سے امپروومنٹ نظر آ رہی ہے کہ ارننگز پر شیئر بڑھ رہی ہیں. تو یہ 7.76 ہے, اور اگر اگلے اس میں جو 2025 کا رزلٹ ہے اس میں فردر اس کو امپروو کرتے ہیں, کوئی اراؤنڈ 10 تک اس کی ای پی ایس آ جاتی ہے, جو مائٹ بھی جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس کے اکارڈنگلی بن جائے, تو 10 ای پی ایس کے اکارڈنگلی پھر اس کا جو ویلیو ہوگی مائٹ اس ٹائم وہ 50 جسٹیفائی کرتی ہے. لیکن ابھی جو ہے اس رینج کے اوپر جو یہ 7.76 اور 4.5 کا بھی ہم بینچ مارک رکھیں تو 35 کے اراؤنڈ ان کی پھر مارکیٹ ویلیو اکارڈنگ ٹو ای پی ایس آ رہی ہے. لیکن صرف ای پی ایس کو نہیں دیکھنا, اور سینٹیمنٹس میں مارکیٹ کے, اور فنڈامنٹلی ایک اور چیز جس کی وجہ سے میں اس کو بہت لانگ ٹرم کے حوالے سے ڈے ٹریڈ کے لیے اور سوئنگ ٹریڈ کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن لانگ ٹرم میں جب ہمارے پاس بالکل کلیئر کمپنیز موجود ہیں جن کے اندر کوئی کنسرنس نہیں ہے, آڈیٹرز کی کوالیفیکیشن نہیں ہے, اور اس میں ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس ایسٹس جو ہیں وہ بہت کم ہے, اور ایکویٹی ان کی مائنس میں تھی. پچھلے 2023 کے اندر ان کی اپنا پیسہ ایکویٹی اینڈ لائبلٹی میں, شیئر کیپٹل اینڈ ریزروز میں ان کی اپنی ایکویٹی یعنی کمپنی کا اپنا سرمایہ وہ مائنس میں تھا, یعنی کہ 100% کریڈٹ لائبلٹیز کے اوپر کمپنی چل رہی تھی, اپنے ایسٹس ان کے بالکل بھی, یعنی کل اگر کوئی ان کی گورنمنٹ آف پاکستان کی بیکنگ نہ ہو تو ایسی کمپنی جو ہے وہ تو بالکل ہی پھر مائنس میں چلی جاتی ہے. کہ 2.68 بلین کا ان کا مائنس میں ایکویٹی تھی 2023 میں, جو کہ 2024 کی اینڈ کے اوپر آپ ان کا 5.9 بلین کی ایکویٹی موجود ہے. بٹ تھنگ اس کے جو ایسٹس ان کے حوالے سے ہیں تو ایکویٹی میں ایسٹ, یعنی سمپل یوں سمجھ لیں کہ ان کے جو ایسٹس ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہیں. آج اگر ان کی ڈیزولوشن ہو جائے, یعنی کمپنی اگر وائنڈ اپ کرے, تو ہونا ہی چاہیے کمپنی کے اتنا شیئر بک ویلیو ہونی چاہیے جتنے سے کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے. اور بک ویلیو میں نے اس کے بھی, یعنی اس میں تو بہت زیادہ ڈاؤن ہے, جو میں نے ایک اور اس میں ایپ کے اندر بھی چیک کیا ہے تو اراؤنڈ 4 روپیز پر شیئر اس کی بک ویلیو آ رہی. تو بک ویلیو بہت کم ہے, کرنٹلی 30 روپیز سے اوپر کی ان کی مارکیٹ ویلیو ہے. اگر تو اس حوالے سے اگر آج یہ کمپنی ڈیزالو, تو کہ یہ ایسی کمپنی نہیں جو ڈیزالو ہو سکے, جو گورنمنٹ آف پاکستان کی بیکنگ ہے اس کی, سوئی سدرن ہے, پورے ہمارے سندھ میں اور بلوچستان میں گیس کی سپلائی کا رسپانسبلٹی اینڈ کانٹریکٹ انہی کے پاس ہے, اور لگتا ہے ان کی کوئی فنڈامنٹلی فائنینشلی چیزیں انہوں نے امپروو کی ہیں, جس کی وجہ سے ان کی پروفیٹیبلٹی امپروو ہوئی ہے, ارننگ پر شیئر امپروو ہوئی ہیں, اور یہی ٹرینڈ اگر رہے گا تو ہوپ فلی. لیکن پھر بھی ان کا اس وجہ سے 2013 سے ابھی تک انہوں نے ڈیویڈنڈ نہیں دیا. اور دیکھ ایسا سکتے ہیں, ابھی آج بھی لوگ پوچھ رہے تھے گروپس میں, فیس بک پہ بھی اور بھی واٹس ایپ گروپ میں جی کہ یہ ان کا کتنا ڈیویڈنڈ آیا. دیکھیں ڈیویڈنڈ دینے کے لیے یو ہیو ٹو سی, تھوڑا بہت اپنی لرننگ امپروو کریں کہ ڈیویڈنڈ تب کمپنی دے گی کہ جب اس کے بعد دینے کے پلے کچھ ہو. ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے, ان کا تو رادر ایکیومولیٹڈ لاس ہے. ان کی ایکویٹی کو میں اگر 1 دیکھوں تو شیئر کیپٹل جو 8.8 بلین کا شیئر کیپٹل تھا وہ ادھر ہی ہے, ریزرو بھی سیم ہے, سرپلس یعنی سرپلسز کو یعنی پراپرٹی کو اوور ویلیو کر کے تو اپنی ایکویٹی کو یہ اچھا خاصا انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. اور لیکن اس پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کو آپ کوئی سیل تو نہیں کرتے, تو لانگ ٹرم ایسٹس ہوتے ہیں. اب ان کا ایشو یہ ایکیومولیٹڈ لاس ہے کہ جو پچھلے سال میں 76 بلین کا لاس تھا ایکیومولیٹڈ, جو پچھلے سالوں سے کیری کر رہے ہیں, جو کہ کم ہو کے اس سال کی پروفٹ کی وجہ سے جو ابھی سپوز 76 سے 67 پہ آیا, تو اراؤنڈ 9 بلین کا انہوں نے سال میں پروفٹ جو ارن کیا ہے وہ اپنے پچھلے لاسز کو سیٹ آف کیا, نیٹ آف کیا. تو پوائنٹ اگر اسی ریشو سے بھی چلتے رہیں تو اگر 9 بلین کو بھی اگر ہم لے کے چلیں جو ان کا کرنٹ انہوں نے ایک سال دکھایا ہے,
تو پھر بھی ان کا 67 کو کور کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ ان کو 8 سال سپوز ہو جائیں، پھر یہ کمپنی جو ہے یہ ایکیومولیٹڈ لاس ختم ہو کے ایکیومولیٹڈ ریزروز اور پروفٹس آئیں گے، جس میں سے بھی فردر کمپنی ڈیویڈنڈ دے سکتی ہے، بونس دے سکتی ہے، واٹ ایور. تو لانگ ٹرم میں اس کے سالوینسی کے ایشوز ہیں اور کمپنی کی لائبلٹیز بہت زیادہ ہیں. نان کرنٹ لائبلٹیز دیکھ لیں یا کرنٹ لائبلٹیز دیکھ لیں، ٹوٹل ان کی جو ویلیو ہے، ورتھ ہے، وہ آپ یو کین سی کہ 1.173، یعنی جو بھی یہ فگر ہے اس کو آپ بلین کہہ لیں اور 1.1 ٹریلین کہہ لیں. پوائنٹ یہ کہ 1173 میں سے اپنے پیسے ان کے دیکھ لیں کہ صرف جو ہے وہ یہاں پہ آپ چیک کر لیں 1173 1173، اور یہاں پہ آپ اوپر دیکھ لیں کتنے، تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو ان کی اپنی ایکویٹی ہے وہ جسٹ 5 ملین ہے یہاں سے، اور یہاں پہ کوئی ان کی جو ٹوٹل لائبلٹیز ہیں وہ مطلب تھنگ از کہ 1.173 بلین کی ہیں، اور شیئر کیپٹل 5.9 ملین کا ہے. فگرز ان منتھ 000 ہیں، تو ملینز کو ہم بلینز میں کنورٹ کریں گے. تو پوائنٹ اس کے اگر اس اینگل سے دیکھیں گے تو کمپنی بالکل بھی ورتھ نہیں ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے. اور لیکن ارننگ پر شیئر کے حوالے سے اور پروفیٹیبلٹی کے حوالے سے کرنٹلی ٹھیک ہے، لیکن پوائنٹ اس کے انویسٹرز نے ریٹرن لینا ہوتا ہے، کوئی ڈیویڈنڈ آنا چاہیے، کوئی پے آؤٹ آنا چاہیے، جو کہ ابھی کوئی دور تک آنے کے چانس نہیں ہے. تو ابھی 24 کا کے بعد 25 کا رزلٹ آئے گا، اس میں جتنا بھی پروفٹ آ جائے گا وہ بھی ان کے ایکیومولیٹڈ لاسز کو کور کرے گا. تو اس اینگل سے ڈیفینیٹلی کمپنی جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی پازیٹیو پکچر نہیں دکھا رہی. ڈے ٹریڈرز کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ اس کو خریدتے ہیں اور اس کے اندر والیوم اتنا اچھا آ رہا ہے، اور تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ بنانے کا یا سوئنگ ٹریڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. بٹ لانگ ٹرم کے حوالے سے چونکہ اور اسپیشلی جو ہمارے پاس ایک لمٹ انڈیویجول انویسٹرز کے پاس لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں، اور اس کو جب آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو وائی ٹو انویسٹ ان سچ کمپنی جو ان کے پاس ایکیومولیٹڈ لاس کھڑے ہوئے ہوں. ایسی کمپنیز میں کیوں نہ انویسٹ کریں، لائک اس کے مقابلے میں OGDC ہے، آپ کے پاس PSO ہے، آپ کے پاس PPL ہے. تو ان کے بھی ہم ویڈیوز 1 by 1 آج کوشش کروں گا میں آج کل میں بنا کے، تاکہ کمپیریزن بھی سامنے آئے. تو ابھی ان کی کرنٹ جو پرائس ہے ڈے ٹریڈنگ کے حوالے سے، شارٹ ٹرم سوئنگ ٹریڈنگ کرتے ہیں لوگ کہ خریدا بیچا خریدا بیچا. اب پوائنٹ اس کے مارکیٹ اتنی زیادہ، آپ جتنا 35 ملین شیئرز کا آج کا اگر اس میں والیوم ہے، اگر کمپنی میں اگر بائنگ سائڈ کے لوگ ہوتے تو اس کو آج جو ہے یہ اپر کیپ ہو جانا چاہیے تھا 35 ملین، کیونکہ جن کمپنیز کا کیپ ہو رہا ہے وہ جسٹ 1 ملین سے بھی کم والیوم کے اوپر کیپ ہو رہے ہیں. لیکن ان کا کیپ نہیں، کل بھی ان کا کیپ نہیں ہوا، تو 35 ملین شیئرز کے ساتھ جسٹ 2.3 روپیز کا یعنی اضافہ جو 7.65% ہے. تو میں نہیں سمجھ رہا کہ اس میں کوئی زیادہ کمپنی میں جان ہے. بٹ تھنک اس کے اٹس جسٹ فار اکیڈیمک پرپزز کہ آپ اچھی طرح بیلنس شیٹ کو اور ان کمپنی کی فائنینشیل انالیسس کرنا سیکھ لیں. باقی ڈیسیژن آپ نے اپنا خود کرنا ہے. دو کے لوگوں نے سٹا جنہوں نے کیا اور جن کے اس پر گرفت تھی یا جن کے پاس انسائڈ نیوز تھی، انہوں نے 8 روپے کے شیئر کو 50 روپے کے اوپر جا کے بیچا، یعنی 9 روپے سمجھ 9 روپے کے شیئر کو جب 50 پہ بیچا. تو کسی بھی فائنینشیل ریٹرنز کے حوالے سے یہ ریٹرن جو ہے نا وہ مطلب ایکسیپشنل ہے. جو 10 سالوں میں پیسے کمانے تھے وہ انہوں نے صرف 6 ماہ کے اندر کما لی. یعنی کہ کسی کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ تھا اور یہاں سے، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہیں جن کے پاس ساری نیوز ہے. ورنہ جو ڈے ٹریڈر ہوتا ہے اس کو تو 10% اوپر مارجن نظر آتا ہے. تو 9 روپے کا شیئر جب 10 روپے پہ گیا ہوگا تو اس نے بیچ دیا ہوگا، 11 پہ بیچ دیا ہوگا، دوبارہ پھر دیکھتے ہی رہے ہوں گے کہ اوپر جائے. یہ کنٹینیوسلی اپ سائڈ انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ان سائڈ انفارمیشن رکھتے ہیں، جو انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہوتے ہیں یا جو بھی کمپنی میں ان سائڈ انفارمیشن جن کے پاس ہوتی ہے تو وہ اچھا پیسہ بناتے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ سوئی سدرن. ہوپ فلی آپ کو انالیسس بہتر لگا ہوگا، اور اگر بہتر لگا تو فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم جو کمنٹری کر رہے ہیں، جو اپنا اوپینین شیئر کر رہے ہیں وہ لاجیکل بھی ہے یا نہیں. اور آپ کی لائک دیکھیں اب ایئر ٹو ڈیٹ ڈیٹا پھر ایک چیز میرے سامنے آ گیا، میں پھر بولنے پہ رک آ گیا ہوں تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے. تو پوائنٹ ایئر ٹو ڈیٹ آج کے ڈیٹا میں بھی اتنا اوپر جا کے بھی یہ 33% اس کا ریٹ مائنس میں ہے. یعنی 1 جنوری سے لے کے جو ریٹ تھا ابھی 33% پائے. تو بہت ساری کمپنیز ہیں لائک سیمنٹ سیکٹر ہے اور ایون رجسٹرڈ اچھی کمپنیز ہیں جو 1 جنوری سے کہاں تک اوپر جا چکی ہوئی ہیں. تو
تو جب آپ کے پاس ایک لمیٹڈ فنڈز ہیں تو ایسی کمپنیز میں انویسٹڈ ہیں جو کہ لانگ ٹرم کے لیے اچھی ہیں، وہ چاہے اوپر جائیں نیچے جائیں آپ کو کنسرن نہیں ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جس نے 50 کی ریلیز سے لے کے سم ویئر کہیں پہ بھی 40-45 میں اس کو اگر بائی کیا ہوا ہے، اب وہ اس اور اتنے بڑے والیومز دیکھے ہوئے ہیں اور اپر کیپس دیکھی ہوئی ہیں، لائک جس نے اب یہاں سے اگر 44 کا آپ کے اوپر دیکھا کہ جی کیپ ہو گیا 30 ملین کا والیوم ہے اور پازیٹیو کمپنی ہے، اور جو ماشاءاللہ ہمارے جو ٹیکنیکل اینالسٹ ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں جی کہ کمپنی جو ہے تو بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے، اوپر جاتی بھی ہے، لیکن یو ہیو ٹو سی فنڈامنٹلی کہ فنڈامنٹلی اس کے اندر کچھ جان بھی ہے، جس غبارے میں ہوا بھری جا رہا ہے اور اوپر جا کے بسٹ ہوگا تو انویسٹر جو ہمارے بیچارے انڈیویجول انویسٹرز ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. اوپر سے جا کے جہاز سے نیچے پھینکیں کسی کو تو اس بیچارے کی تو کچھ بھی نہیں ملنا، ہڈیاں بھی نہیں ملنی. تو سلوٹ اس سے اگر میں اس طرح کے ورڈ یوز کروں، لیکن مجھے تھوڑا بہت افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں پہ. ڈیفینیٹلی لوگوں نے اس کی بہت ہیوج والیوم پہ بائنگ کی ہوئی. دیکھیں 49.52 پہ 30 ملین والیوم ہے، اٹ مینس کہ کسی نے بیچا تو کسی نے خریدا. تو جس نے خریدا اس پرائس پہ، اب اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوگا وہ وی کین وٹ کین آئی سے اباؤٹ دس. تو اسٹے ٹیون دیکھتے رہیے نیکسٹ ویڈیوز میں، اور فنڈامنٹلی چیزوں کو دیکھیں، لرننگ کریں اور اچھی کمپنیز میں انویسٹڈ ہیں. تھینک یو ویری مچ.